نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق سے آپ کی خدمت میں بادشاہ ہرقل کا واقعہ سنا رہا تھا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کی طرف ایک خط لکھ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے پہنچایا تھا، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو لے کر بیت المقدس کے گورنر کے پاس پہنچے، اور ادھر سے ہرقل بیت المقدس اپنی منت پوری کرنے آیا، اور جب اس کو خط پیش کیا گیا تو اس نے اس تعجب کا اظہار کیا کہ وہ کون شخص ہے کہ جس نے مجھے خط لکھا ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ خط بھیجنے والا کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کے بارے میں غرضے کے معلوم کر لیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ ہرقل نے، جس کا لقب قیصر تھا، اور رومن امپائر کے تمام بادشاہوں کا نام تو اپنا ہوتا تھا، لیکن لقب ایک ہی ہوتا تھا، اور اس کو قیصر کہتے تھے۔ جس طرح پرشین امپائر کے بہت سارے بادشاہ ہوئے ہیں، ان کے نام تو الگ الگ تھے، لیکن ان کا لقب کسریٰ تھا، کسریٰ اور قیصر۔ قیصر رومن امپائر کا لقب، اور کسریٰ پرشین امپائر کا لقب، نام ان کے اپنے اپنے۔ جیسے ہمارے یہاں اس ملک میں کوئین ہے اور کنگ ہے، اور کنگ اور کوئین ان کا لقب ہے، نام ان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ، جس کا نام ہرقل تھا، جب اس نے تحقیق کا ارادہ کیا تو اس نے بصرہ کے گورنر کو، یعنی بیت المقدس کے علاقے کے گورنر کو اس نے بتایا کہ معلوم کراؤ اپنے شرطوں سے، اپنے پولیس سے، اپنے مخبروں سے، اپنے انٹیلیجنس سے، کہ جس علاقے کے شخص نے مجھے یہ خط لکھا ہے، اس علاقے کا کوئی قافلہ، کوئی وفد ہمارے اس ٹیریٹری میں گھوم رہا کہ نہیں، اگر ہے تو اس کو بلایا جائے تاکہ میں اس سے کچھ مسئلے دریافت کروں قبل اس کے کہ اس کے خط کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں۔ ان کے مخبر، ان کے انٹیلیجنس اس علاقے میں پھر گئے،
تو پتہ چلا کہ 30 آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ تجارت کی غرض سے ہمارے یہاں آیا ہوا ہے، بادشاہ نے کہا اس کو بلایا جائے۔ وہ وفد جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ایکم، تم میں سے کون سا وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ نسبی اعتبار سے، قرابت داری کے اعتبار سے قرب رکھتا ہو اس شخص کا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا تھا مدینہ منورہ سے سن 6 ہجری کے اخیر میں، اور اس کو 7ویں ہجری کے شروع میں مل رہا ہے، اور یہ وفد، یہ ڈیلیگیشن، یہ تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گویا ایک علاقہ تھا، اس علاقے کو حجاز کہتے تھے، پھر بعد میں اس کے ساتھ مقدس کا لفظ لگ گیا۔ یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ کے ایک طرف مشرق کی طرف کا علاقہ ہے، وہ مدینہ منورہ سے اونچی زمین پر ہے، اور ایک طرف نیچا علاقہ ہے، اس طرف دوسری طرف جو اونچے علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں نجد، اور دوسری طرف جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ۔ یعنی پورے زمین کے جہاں پس زمین ہے، درمیان میں برابر کی زمین ہے، اسے کہتے ہیں حجاز، اور حجاز سے اس طرف مشرق کی طرف جو اونچا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں نجد، اور جو نیچا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ۔ موجودہ دور کے جو سعودی عرب کے بادشاہ ہوئے ہیں، گزرے ہیں، اور جو خاندان سعودیہ پر حکومت کر رہا ہے، وہ سب کے سب مشرق کی طرف سے آئے ہیں، من قبل المشرق، اس لیے ان کو نجدی بولتے ہیں۔ نجدی کسی قبیلے کا نام نہیں، نجدی کسی ان کے آباء و اجداد میں کوئی شخص گزرا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف جو اونچا علاقہ ہے، ان سارے علاقوں کو نجدی کہتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے یہاں سے آ کے فتح کیا، اس لیے یہ لوگ نجدی کہلاتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے دوسری طرف کی زمین نیچے ہے، اس کو تہامہ بولتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے علاقے کو حجاز کہتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ کو جب یہ خط پہنچا تو اس نے یہ نہیں لیا کہ مدینہ منورہ سے آیا ہے، یہ مکہ مکرمہ سے آیا ہے، اس نے اس بات کو اس انداز سے لیا کہ یہ حجاز سے آیا ہے، اور کوئی حجاز کا قافلہ جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ اور آس پاس کے جتنے علاقے ہیں، یہ سارے علاقوں پر یہ علاقہ مشتمل تھا۔ اس نے کہا اس علاقے کے لوگوں کو بلایا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا میں ہوں وہ شخص کہ جس کا محمد ابن عبداللہ سے سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے، آباء و اجداد، چند فاصلوں پر ہم ان سے ملتے بھی ہیں آباء و اجداد سے، اور دوسرا یہ کہ ہماری بیٹی ام حبیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جس نے یہ لکھا ہے اس کی بیٹی ہے، تو میں ہی ہوں وہ شخص، اور دوسرے سارے علاقے والے تو ہیں، اور دور پار کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قربت اور قرابت داری اور رشتہ داری اس محمد ابن عبداللہ سے جس شخص کی ہے وہ میں ہوں۔ بادشاہ نے جب سنا تو کہا تم آگے آ کے بیٹھ جاؤ، اور ابو سفیان کے پیچھے اس نے دوسرے دیگر لوگوں کو بٹھایا اور یہ کہا کہ دیکھو اس کی رعایت مت کرنا، اگر یہ جھوٹ بولے خدا نہ خواستہ، اگر یہ کہیں کسی بات میں دغا بازی کرے تو تم لوگ پیچھے سے سر ہلا دینا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا۔ اول یہ کہ تم سر ہلاؤ گے، اس کا منہ میری طرف ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کس نے اس کی تردید کی ہے، تاکہ تمہیں بعد میں جا کر ڈانٹے نہ، اور دوسرا اس کے جھوٹ بولنے پر میں اعتبار کروں، اس سے پہلے جب تم لوگ سر ہلاؤ گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا۔ بادشاہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت نہ حضرت تھے نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان، اور مکہ مکرمہ کے کافروں کے سردار تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جنگیں لڑ چکے تھے اور ان جنگوں میں کفار کی طرف سے سردار بن کے آئے تھے، بڑے بن کے آئے تھے، لیفٹیننٹ جنرل بن کے آئے تھے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ دیتا ہوں، ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شادیاں کی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، ان مختلف شادیوں کے پیچھے مختلف حکمتیں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ یورپ اور ویسٹرن ورلڈ اور دشمنان اسلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر یہ جو طعنہ کستے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شہوت پرست تھے، دور دور سے اس دعوے میں صداقت نہیں ہے، دور دور سے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ 25 سال کی عمر ہے اور عین شباب کا زمانہ ہے، عین جوانی کا زمانہ ہے، اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس کو کہنے سے پہلے کہ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کو شہوت پرستی جوانی میں ابھرتی ہے یا ادھیڑ پن میں اور بڑھاپے میں؟ جوانی میں۔ انسان کو سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے تو عین جوانی میں ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں تو جا کر انسان کی شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عین شباب کے عالم میں 40 سالہ عورت سے، خاتون سے، جن کے پہلے 2 شوہر ہو چکے ہیں اور ان سے ان کے اولاد بھی موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جب وہ نکاح کا پیغام دیتی ہے اور رشتہ کا پیغام دیتی ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس نکاح کے رشتے کے پیغام کو قبول بھی کرتے ہیں اپنے دادا کی اجازت سے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 25 سال سے لے کر 50، 51، 52 سال تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ خاتون اکیلی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عقد میں ہوتی ہے۔ گویا 25 سال سے لے کر 50 سال تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صرف اس بڑھیا خاتون کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور اس دوران اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ رشتہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر شریف 50 سال سے متجاوز ہو جاتی ہے، اور اس بوڑھیا خاتون کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال کی ہوتی ہے، اور ان کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پہلی بیوی کا 65 سال کی عمر میں جب انتقال ہوتا ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب دوسری شادی کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا، وہ خاتون حضرت سودا ہے، جن کی عمر 50 سے زیادہ متجاوز ہے، 40-50 سے متجاوز ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ جوانی پوری خاتون کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور ادھیڑ عمر میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب دوسرا نکاح کر رہے ہیں تو دوسرے نکاح کے موقع پر بھی جس عورت کو، جس خاتون کو اپنے نکاح میں لا رہے ہیں، ان کی عمر بھی بڑی ہے، اور وہ بھی شادی شدہ تھی اور وہ خاوند سے بیوہ تھی۔ پھر مدینہ منورہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس وقت ان کی عمر 53 سے متجاوز ہے، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 9 ازواج مطہرات سے شادی کی، اور ہر شادی کے پیچھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حکمت تھی، اور یہ حکمت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذہن میں تو تھی، مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ محبوب آپ نے فلاں 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 خاتون سے شادی کرنی ہے۔ در حقیقت اس حکمت کے پیچھے کہنے کو تو دنیا کے اعتبار سے حکمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ان سے پیچھے، اس حکمت کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سبحانہ وتعالی جاننے والے بھی اور حکمت والے بھی ہیں، اور اللہ کی حکمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟
تو کوئی ایک شادی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے نہیں کی، حکمت ہمارے سامنے باہر ظاہر ہوئی ہے لیکن اللہ کے حکم سے کی ہے۔ جہاں بہت ساری حکمتیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو شادی کی ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں، بڑی حکمتیں۔ من جملہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کافروں کے سردار ہیں، مکہ مکرمہ میں ہے، اور پورا علاقہ مکہ مکرمہ کا اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، اور تقریباً آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں، جتنے علاقے ہیں، وہاں کے سارے کفاروں کی زمام اور لگام اور نکیل ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، حالانکہ ان کی بیٹی پکی مسلمان، ہجرت کی تھی انہوں نے، جب مکہ مکرمہ میں کفار کا زور بڑھ گیا تھا اور کفار کا ظلم بڑھ گیا تھا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر ان کے شوہر نے پیسے کے لالچ میں اور خوبصورتی کے لالچ میں اور کسی اور لالچ میں آ کر مسلمان ہونے کے باوجود ارتداد کو قبول کر لیا اور مرتد ہو گئے تھے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ وہیں تھی، حبشہ میں تھی، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس حالات کا پتہ چلا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا حبشہ کے بادشاہ کے ذریعہ سے کہ جا کے ام حبیبہ سے کہو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے رشتہ ازدواج جوڑنا چاہتا ہے اگر تمہیں منظور ہے تو۔ اور حبشہ کے بادشاہ کو لکھا کہ آپ نے میری طرف سے اتنی رقم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینی ہے، اگر وہ قبول کرے تو مہر کے طور پر۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رشتہ لے کر جاؤں اور وہ قبول کر لے تو میں یہ رقم دوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ سینکڑوں میں دے رہے ہیں اور میں بادشاہ ہوں، میں ہزاروں میں دوں گا۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہنے پر بادشاہ نے اپنے خرچ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ایک بہت بڑی تعداد میں ادا کیا۔ یاد رکھیے کہ تمام ازواج مطہرات کے مہر برابر تھے، ماں سوائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ سوال آتا ہے اسلامی معلومات میں کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویوں کے مہر کتنے تھے؟ البتہ ان بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی تھی جس کا مہر زیادہ تھا، تو وہ بیوی کون سی تھی اور کیوں زیادہ دیا؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ بیوی حضرت ام حبیبہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کا مہر بادشاہ نے اپنی طرف سے، اپنے خزانے سے، اپنے خرچے سے on behalf of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا تھا، اس لیے بہت زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ تقریباً، 10 times higher than the rest of the wife، 10 گنا زیادہ تقریباً دیا تھا، اس لیے کہ بادشاہ تھا اور اس نے اپنی حیثیت کے حساب سے دیا تھا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ بادشاہ کے سردار، وہ میرے دشمن کے سرداروں میں سے ایک ہیں، اگر میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہمدردی کے طور پر تو پھر بادشاہ وہ سردار کی دشمنی میرے ساتھ کم ہو جائے گی، اب تو میں اس کا داماد ہو جاؤں گا نا، اور جب داماد ہو گیا تو بھلا وہ مجھ پر کس طرح حملے کرے گا، یا وہ بھلا مجھ پر کس طرح تلوار اٹھائے گا، یا وہ بھلا کس طرح میرے سامنے لڑائی کے لیے آئے گا، بھلا وہ کس طرح میرا سامنا کرے گا کہ میں تو ہمدردی کے طور پر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتا ہوں اور وہ اس ہمدردی کو دوسرے رنگ میں لے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر لی، اور تاریخ مورخین اور ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کبھی بھی حضرت ابو سفیان بڑی لڑائی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔
اور ابو سفیان کو اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان مدینہ منورہ آئے اس ٹریٹی کے بعد، اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، میں بیٹی سے ملنے جاؤں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر آئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، تو اپنی بیٹی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے پوچھا کون دروازے پر ہے؟ تو کہا میں تیرا عباس ابو سفیان ہوں۔ بیٹی دروازہ کھولو۔ ابھی تک ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، باپ کی حیثیت سے آ رہا۔ بیٹی ملی ہے، اب وہاں دیکھا بسترا بچھا ہوا ہے، اور گھر کے دیگر علاقوں میں زمین ہی زمین ہے، بسترا بچھا ہوا ہے، اور وہ بسترا پاک تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب مہمان آتے ہیں تو ہم مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے انگلینڈ میں ہمارے گھروں میں کارپیٹ بنی ہوئی ہے اور اچھی بچھی ہوئی ہے اور موٹی کارپیٹ ہے اور صاف ستھری کارپیٹ ہے، پھر بھی ہم مہمان اگر زمین پر بیٹھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں جی اوپر بیٹھے۔ ہم کہیں نہیں جی نیچے بیٹھتے ہیں، کہا نہیں اوپر بیٹھے، زبردستی اوپر بیٹھاتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیچے کمفرٹیبل ہے تو پھر وہ نیچے آرام سے بیٹھنے دیتا ہے، ورنہ تو کہتا ہے سیٹی پر بیٹھو، صوفہ پر بیٹھو۔ اور اس زمانے میں آج بھی نیچے بیٹھنے کو ہم ناپسند سمجھتے ہیں، الا یہ کہ بیٹھنے والا خود پسند کر لے۔ اس زمانے میں بھی یہی دستور تھا کہ جب جاتے تھے تو نیچے چونکہ مٹی اور دھوڑ ہوا کرتا تھا تو وہ بسترا بچھا دیتے، چٹائی بچھا دیتے، یا بستر یا سریر ہوتا، پلنگ ہوتا، اس زمانے کا جو بھی پلنگ تھا اس پر چادر ڈال کے اس پر بٹھا دیتے تھے۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابا ملنے کے لیے آئے ابو سفیان، تو گھر کے دیگر علاقوں میں تو مٹی تھی، گرد تھی، دھوڑ تھا، زمین تھی، البتہ ایک بسترا بچھا ہوا تھا، اور وہ بسترا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنا چاہتے تھے کہ بھئی ذرا مٹی وغیرہ نہیں ہوگی، ادھر بیٹھ جاؤ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر گئی، جھپٹی، اور جھپٹی اور جھٹنے کے بعد اس بستر کو بند کر دیا اور کہا ابا آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ بٹیا میں کیوں بستر پر نہیں بیٹھ سکتا؟ مجھے تو زمین پر بٹھائے گی، بستر پر نہیں بٹھائے گی۔ کہا نہ آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ انہوں نے کہا آپ ہوئے کافر، اور کافر ہوتا ہے ناپاک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاک بستر پر کسی ناپاک کافر کو بیٹھنے کی اجازت میں نہیں دیتی۔ آپ میرے ابا ضرور ہیں، اور اس کی خاطر میں آپ کے لیے کوئی اور چادر ہو تو بچھا دوں، پر اس بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ بستر پاک ہے اور ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاک بستر پر کسی ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی۔ تو ابو سفیان آ کر بیٹھ گئے۔ وہی ابو سفیان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، اور اس سے کچھ دیر پہلے مسلمان ہو گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح کرنے چلے ہیں سنہ 8 ہجری میں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ اعلانات کیے اندر جانے سے پہلے، اپنے سولجرز کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے وفاش یاروں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے فرزانوں کو، مستانوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ انسٹرکشن دیے، کیونکہ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، خون ریزی نہیں بھی ہو سکتی، کوئی کچھ کہہ بھی سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلے سے اپنے صحابہ کرام کو، جو 10,000 افراد پر مشتمل تھے، علیکم السلام، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انسٹرکشن دی کہ دیکھو یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا۔ اس میں فرمایا کہ عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ایک یہ بھی انسٹرکشن تھا کہ کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی عورت پر حملہ مت کرنا، کسی بوڑھے کو مت، کہا جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے اس کو بھی مت چھیڑنا،
اور ان جملہ ان انسٹرکشن میں ایک انسٹرکشن یہ بھی دی، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فرمایا کان کھول کے سن لو، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر چھپ گیا، جس نے ابو سفیان کی پناہ لے لی، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے، وہ بھی امن والا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اس موقع پر ابو سفیان مسلمان ہوئے تھے، اور بعد میں بہت اچھے اور پکے مسلمان ہوئے تھے، دل کی گہرائیوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن اس سے 1-1.5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے، سن 7 ہجری کے شروع میں۔ ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ہرقل بادشاہ رومن امپائر پوچھ رہا، رومیوں کا بادشاہ پوچھ رہا ابو سفیان سے کہ میں تم سے کچھ سوال کرنے والا ہوں اس شخص کے بارے میں جس نے مجھے خط لکھا ہے، مجھے اس کے حالت کا پتہ نہیں، میں سیدھا سیدھا سوال پوچھوں گا، تم نے سیدھا سیدھا جواب دینا ہے۔ بادشاہ نے پھر ابو سفیان کو سامنے بٹھا کر 10، 11، 12 تاریخ میں ان سوالوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے ابو سفیان سے سوال پوچھے۔ میرا ان سوالوں کو، سب سوالوں کو دہرانا میرا مقصد نہیں، ان میں سے 2-3 ضروری سوال ہیں جس کی طرف میں نے یہ واقعہ شروع کیا تھا، وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ان میں سے تو پہلا سوال یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے کیسے ہے، ان کا حسب کیسا ہے، ان کا نسب کیسا ہے؟ چونکہ بادشاہ نوید تھا، اس کو کچھ نہیں پتا، جس نے یہ خط لکھا ہے اس کا حسب نسب وہ ہیں کون، کچھ نہیں معلوم۔ محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے۔ تو پوچھا یہ نسب حسب کے اعتبار سے یہ شخص کیسا ہے؟ چھوٹی نسب والا، نیچی نسب والا ہے، حسب والا ہے، یا اونچی حسب والا ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، انفسکم اور انفسکم، 2 طرح سے پڑھ سکتے اس کو۔ جب قاری قرات کرتا ہے تو اس آیت کو اس 2 انداز سے پڑھتا ہے، ایک انفس پڑھتا ہے انفسکم، اور ایک انفسکم پڑھتا ہے، اور دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ انفسکم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہی جنس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا عظیم الشان رسول، اے انسانوں تمہاری ہی جنس میں سے آیا ہے، تم انسان ہو اور وہ بھی انسانوں میں سے آیا ہے۔ اگر وہ فرشتے کو میں بھیج دیتا جو تمہاری غیر جنس سے ہوتا تو تم اس پر ہزاروں طرح کے اشکال کرتے کہ تم ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہو، تم ہمیں یہ کرنے کا کہہ رہے ہو، ہمیں وہ کرنے کا کہہ رہے ہو، حالانکہ تم وہ دوسری جنس سے ہو، تم سوتے بھی نہیں، تم کھاتے بھی نہیں، تم پیتے بھی نہیں، تم گناہوں سے بھی محفوظ ہو، لہذا تم ہمیں کس طرح ہمیں دین کی دعوت پیش کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول منتخب کر کے بھیجا ہے، وہ تمہارے میں سے ہی ہیں، انسانوں میں سے ہیں، یعنی جو ضرورتیں انسانوں کو پیش آتی ہیں وہ تمام کے تمام ضرورتیں ان کو بھی پیش آتی ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، ان کے بھی کچھ طبعی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، وہ بھی سونا چاہتے ہیں، انہیں بھی تھکن محسوس ہوتی ہے، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے بھی آبا و اجداد ہیں، ان کے بھی چاچا ہیں، ان کی بھی پھوپھیاں ہیں، انہوں نے بھی شادی کی ہیں، ان کے اولاد ہیں، ان کے داماد ہیں، جس طرح تم ہو اس میں سے وہ بھی ہیں، انفسکم، تمہاری جنس میں سے۔ اگر تم فرشتے ہوتے تو میں فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا، اور اگر تم انسان ہو اور میں تم میں فرشتہ بنا کر بھیجوں تو تمہارا اعتراض پھر بھی بنتا ہے، اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں۔ اگر فرشتے تمہارے درمیان نبی بن کے آ گئے تو تم کہو گے اللہ پاک نے عجیب ہمارے حق میں فیصلہ کیا، کھانے پینے والوں کے بیچ میں ایسے لوگوں کو ایسے کو نبی بنا کے بھیج دیا جو کھاتا پیتا بھی نہیں، جن کو کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ہم تمہارا کس طرح مقابلہ کریں، ہم تمہاری بات کیسے سنیں؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم،
اے انسانوں، میرا عظیم الشان پیغمبر، نبی اور رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آیا ہے، وہ ہیں تمہاری جنس میں سے، تمہارے ہی میں سے ہے، انسانوں میں سے ہی ہیں، اور تمام وہ تمام چیزیں جو ان کو پیش آتی ہیں تم کو پیش آتی ہیں، تم کو پیش آتی ہیں ان کو پیش آتی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی کا سلسلہ نازل کیا، قلب کے اعتبار سے وہ اتنے مجلہ ہیں، اتنے مصفہ ہیں، اتنے اعلیٰ اور بالا ہیں کہ تمہاری ساری انسانیت ایک طرف رکھ دو، کوئی ساری انسانیت مل کر بھی ان کے قلب اطہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ الگ بات ہے، لیکن ہیں تو تمہارے میں سے نا۔ اور دوسری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے سب میں سب سے زیادہ اچھی حسب اور اچھی نسب والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا حسب نسب بہت اونچا ہے، ان کا خاندان اور ان کا خاندانی خون بہت پاک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ صاحب وفاء المصطفیٰ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، شفا میں لکھا ہے، وفاء المصطفیٰ میں نہیں، الشفا میں لکھا ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ابا تک جس نسل سے میں منتقل ہوا ہوں، ان میں سے کسی نے، پورے آدم سے لے کر میرے ابا تک، میرے تمام آبا و اجداد میں سے کسی نے زنا نہیں کیا ہے، سارے زنا سے پاک رہے۔ اور اللہ نے مجھے اچھے خاندانوں سے منتقل کیا، میرے خاندان میں، میرے آبا و اجداد میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا، نہ میری ماں کی طرف سے نہ میرے باپ کی طرف سے، جنہوں نے زنا سے کام لیا۔ حالانکہ اس وقت معاشرہ بہت برا تھا، بہت گندا تھا، آبا و اجداد میں بہت دور جا کر کس کو پتا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے ایسے پاک صاف حسب اور نسب کے ذریعہ سے تم پر منتقل کیا کہ میرے آبا و اجداد میں کوئی بھی زناکار نہیں، کوئی بھی زناکار نہیں۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ طہارت نسب والے اگر کوئی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے والد کا، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے والد جب نکاح کرنے جا رہے تھے بی بی آمنہ کے ساتھ، راستے میں ایک کاہنہ ملی، ایک عالمہ ملی جو تورات کی بھی عالمہ تھی، انجیل کی بھی عالمہ تھی، اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہو گئی تھی ان تمام آسمانی کتابوں کی زبردست عالمہ تھی۔ مکہ مکرمہ والے اور مضافات والے اور قبائل والے ان کے پاس جا کر اپنے مسائل پیش کرتے تھے۔ اتنی زبردست خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی، بہت ہی نیک خاتون، بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی عابدہ، بہت بڑی زاہدہ، بڑے اونچے عزت شان والی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد صاحب کو دعوت نکاح دیا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نکاح کرنے تو چلا ہوں، ایک لڑکی کے، ان کے والد نے عبداللہ نے کہا کہ میں تو نکاح کرنے چلا ہوں، ایک لڑکی سے وعدہ کر دیا ہے، میں ان کے ساتھ نکاح ہی کرنے چلا ہوں، اس لیے میں معاف کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بے حد مشہور واقعہ ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہے بہت مشہور واقعہ، اور اسلام کی ساری باتیں آپ نے کب سنی ہوں گی۔ جو یہ نئی بات کہیں گا آج پہلی باری سننا، تو ساری گلاں سن لیں یعنی جو ایک ہی رہ گئی ہے، ہزاروں ایسی باتیں ہوں گی جو نہیں سنی۔ کیا ہوا پھر؟ کہا اگر تم نے دعوت نکاح کا نہیں قبول کرنا ہے تو ایک بار مجھ سے رات میرے پاس گزار دو، مجھ سے نعوذ باللہ من ذالک ایک باری گناہ کا کام کر لو، بدکاری کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا ایک باری بھی نہیں، کیسے ممکن ہے؟
کہ میں اس خاتون کے ساتھ جا کر زیادتی کروں اور اس کے ساتھ جو ہے میں اس کا فعل ہے اس کے فعل کو تیرے ساتھ کروں، یہ تو ظلم ہو گیا اور ظلم کی اجازت نہیں۔ چنانچہ چلے گئے قافلہ کے ساتھ، شادی ہو گئی بی بی آمنہ کے ساتھ۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکاح کے بعد، شادی کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد جب واپس تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسی خاتون کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اب وہ خاتون کچھ نہیں بولتی، نہ اس نے نکاح کا کوئی پیغام دیا، نہ اس نے کوئی غلط بات کرنے کی اجازت دی، وہاں سے گزرے، اب وہ کچھ نہیں کہتی۔ تو حضرت عبداللہ کو تجسس ہوا تو خود گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے خود بلایا۔ مکالمہ ہوا ان کے درمیان کہ پچھلی بار جب میں یہاں سے گزر کر مدینہ منورہ جا رہا تھا تو تم نے مجھے دعوت نکاح پھر دعوت گناہ دیا تھا، اور اب کی بار نہ دعوت نکاح نہ دعوت گناہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سننے والی بات ہے۔ تو پھر اس سوال پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے جواب دیا کہ میں تو نکاح کر کے آیا ہوں اور تم نے مجھے دعوت گناہ اور دعوت نکاح دیا تھا، اب تو کیوں خاموش ہے؟ اس نے کہا کہ در حقیقت مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، آپ کے میں چہرے پر ایک نور دیکھ رہا تھا اور اس کتابوں سے میں نے اس نور کے متعلق معلوم کیا کہ وہ نور تمہارے چہروں میں جو پھر رہا ہے وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ کا نور ہے، اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور وہ تم سے میرے اندر منتقل ہو جائے اور میں محمد الرسول اللہ کی ماں بن جاؤں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نور جس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اس تک پہنچا دیا ہے۔ میں دعوت نکاح اور دعوت گناہ کسی اور وجہ سے نہیں، در حقیقت مجھے لالچ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں ہونے کی، اور میں نے تاریخ میں پڑھا تھا۔ تو اتنی خوبصورت، اتنی عالمہ، اتنی جو ہے فاضلہ، انہوں نے جب دعوت گناہ اور دعوت نکاح بھی دیا پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ پورے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک نہ ماں کی طرف سے نہ باپ کی طرف سے کسی انسان نے زنا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اتنے پاک نسب کے ہیں، اتنے عالی نسب کے ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حسب نسب کی پاکی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بہترین نسب والے ہیں، نفیس نسب والے ہیں کہ اس نسب میں کوئی گڑبڑ ہے ہی نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں اس کی دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ پوچھا ابو سفیان سے کہ بتاؤ کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کیا ہے؟ قال هو فینا ذو نسب۔ ابو سفیان بھی اسی خاندان سے ہیں، خاندان تو وہی ہے، آگے ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، یہ اس بیٹے سے آ گئے، یہ اس بیٹے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے سے، اور ابو سفیان دوسرے بیٹوں سے ہو کر خاندان تو ایک ہی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بہت عالی نسب کے ہیں اور ہمارے خاندان کو بہت اونچا اعلیٰ نسب والا سمجھا جاتا ہے عرب میں۔ قریش، اور قریش میں سے بھی فلاں، اور فلاں میں سے بھی فلاں، اور فلاں میں سے بھی فلاں، اور فلاں میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ بہت اونچا، خاندانوں میں بھی چھانٹ کر ان کا خاندان تو بہت ہی اونچا ہے، بہت اونچا خاندان ہے۔ پھر اور مزید چند سوالات کیے، کیا اس خاندان میں پہلے سے کوئی نبی کوئی رسول آیا؟ ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ مالدار ہیں، کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں؟ یہ بھی سوال کیا۔ یہ بھی سوال کیا کہ کیا ان کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد روزانہ گھٹ رہی ہے، ماننے والے آگے جا رہے ہیں، ماننے والے کم ہو رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ بھی پوچھا کہ جو ان پر ایمان لے آتا ہے کیا کبھی کسی ڈر سے مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ دسیوں قسم کے سوال کیے، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا فَهَلْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ، یہ سوال تھا۔
وہ تمہارے درمیان 40-50 سال ان کی عمر ہوگی، کیا اس 40-50 سال کی عمر میں، بلکہ 50 سے زیادہ تجاوز کر گئے، کیا اس عمر میں کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی ان کا بچپن سے لے کر، جوانی سے لے کر، اس ادھیڑ عمر سے لے کر، پھر اب تمہارے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مزید 6 سال ہو گئے ہجرت کے بعد، کیا کبھی اس عمر میں تم نے ان کے بارے میں کوئی جھوٹ سنا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال اس نے پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پچھلے جتنے سوالات پوچھے ان سوالات کے جوابات میں مجھے کچھ گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں ہوئی، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں کچھ گڑبڑ کروں گا تو میرے پیچھے والے مجھ پر الزام لگا دیں گے۔ جب یہ سوال پوچھا کہ کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں، تو ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ایک موقع مل گیا یہاں کہ میں بادشاہ کے سامنے حالانکہ اس نے خوب تحقیق کر لی تھی، مکہ والوں نے خوب تحقیق کر لی تھی کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، اور اس پر مکہ والوں کو بھی، کافروں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات غلط نہیں ہے، صحیح ہے، ہم نے ہر طریقے سے آزما لیا ہے۔ اور ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس پورے واقعے میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ میں بادشاہ کو کہوں اس واقعے کے بارے میں، تو ہم لوگوں نے مان لیا ہے، ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، لیکن بادشاہ سے میں اس واقعے کا تذکرہ کروں گا، شاید بادشاہ سمجھ جائے گا یہ جھوٹا ہے، شاید بادشاہ کو اس میں سے کوئی جھوٹ نظر آئے۔ وہ واقعہ یہ تھا، ابو سفیان سے پوچھا کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کہا کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، پر ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو۔ ہرقل نے پوچھا وہ کون سا واقعہ ہے کہ تم جس کی وجہ سے اس شخص کو جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور تم اس کو جھوٹ کا امکان ظاہر کر رہے ہو، واقعہ سناؤ، کون سا واقعہ ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، انتہائی مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں، اور بیت المقدس سے آسمانوں میں گیا ہوں، 7 آسمانوں میں گیا ہوں، اور آسمانوں کی سارے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، سارے فرشتوں سے ملا ہوں، اور پھر اللہ تک گیا ہوں، پھر واپس آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا۔ وہ سارا معراج کا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا، وہ سارا معراج کا واقعہ ابو سفیان بتا کے کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کر کے آیا ہوں، اب یہ معلوم نہیں وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، ہمیں تو جھوٹ کا امکان لگتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہے۔ اے بادشاہ تو سیریا سے یہاں آیا ہے، بیت المقدس آیا ہے، پیدل آیا ہے، اندازہ لگا لو کہ کتنا عرصہ گزرا۔ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آئے ہیں، 1 مہینے کا عرصہ زیادہ گزر گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمان اور سارے آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، جہنم کی سیر، میں نے عمر کا مکان دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے تھوڑے عرصے میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب جب یہ کہا نا کہ وہ یہ کہتا ہے، تو پیچھے بادشاہ کے پیچھے بیت المقدس کا ایک بہت بڑا پادری کھڑا تھا، چونکہ بادشاہ بیت المقدس میں ہے، اور بیت المقدس کا ایک بہت بڑا پادری، ایک بہت بڑا لارڈ پادری جسے آپ کہیں، جسے آپ آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں پوپ، بیت المقدس کا بہت بڑا امام، بہت بڑا مجاور اس دور کا، وہ پیچھے کھڑا تھا بادشاہ کے۔ بادشاہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ پوپ بول پڑا، بادشاہ سلامت، مجھے پتا ہے وہ کون سی رات تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کو میں یہاں آیا ہوں اور یہاں سے آسمانوں کی سیر کی، اب آسمانوں تک جانے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ ایک رات تھی جس میں محمد الرسول اللہ یہاں تشریف لائے تھے۔ اب بادشاہ نے اس کو مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا تینوں کس طرح پتہ لگ گیا؟ تو کیویں بولتا ہے، تو کیویں آخدا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے تھے؟ تو ہماری بات چل رہی ہو مکہ مکرمہ، تو کس طرح کہتا ہے؟ اب اس نے وہ واقعہ سنایا
اس نے وہ واقعہ سنایا کہ ایک رات تھی، اور ایک رات تھی جب ہم سارے لوگوں کو مسجد سے نکال کر، بیت المقدس سے نکال کر، ہم مسجد کے صدر دروازے سے، مین گیٹ سے واپس باہر آ رہے تھے، مین ڈور سے واپس باہر آ رہے تھے، ہم سے گیٹ بند نہیں ہو رہا، ہم سے دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ بہت کوشش کی، چھوٹوں بڑوں نے دھکا لگانے کی، زور لگانے کی، کسی نہ کسی طرح بیت المقدس کا دروازہ بند ہو جائے تاکہ اللہ کا یہ گھر محفوظ ہو جائے، بڑی کوشش کی، لیکن ہم اس کوشش میں ناکام ہوئے، ہم سے دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم نے بلایا کارپینٹر کو، بڑے کو، کہ آؤ بھائی دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا؟ تو اس نے یہ بتایا کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی ہے، لنٹل آج کل کی اصطلاح میں کہیں، گرڈر جسے آپ کہیں، کہ گرڈر اس کا نیچے بیٹھ گیا ہے، لنٹر نیچے بیٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے دروازہ لنٹر کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ جب تک لنٹر کو اوپر نہ کیا جائے، گرڈر کو اوپر نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج رات اسے ویسے ہی چھوڑ دو، صبح ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے، اپنے ایکوپمنٹ لائیں گے، اپنے سامان لائیں گے، اپنے اوزار لائیں گے، اپنے ہتھیار لائیں گے، اور ہتھیار کے ذریعہ سے لنٹر کو اوپر کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کو سیٹ کر دیں گے۔ ورنہ آج رات کو کچھ نہیں ہو سکتا، رات دروازہ کھول کے جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں ہم پادریوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا ہے، چوروں کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ رات کا یہ واقعہ ہوا ہے، اور ایک ہی رات کا تو واقعہ ہے، لہٰذا ہم جو ہے صبح سویرے اس کو ٹھیک کریں گے۔ ہم دروازے کو ویسے ہی بند کر کے چلے گئے۔ جب ہم صبح آئے اور جلدی آئے، اب وہ پادری سنا رہا اور بادشاہ کو سنا رہا، اور ابو سفیان اور اس کے تینوں اور اس کے 30 ساتھی اس واقعے کو سن رہے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑے زبردست حروف سے لکھا ہوا ہے، اس میں جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلامی تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم صبح آئے اور کارپینٹر کو بلانے کے لیے آدمی بھیجے کہ ان کو کہو اپنا اوزار لے کر آؤ، دروازہ ٹھیک کریں گے، کہتے ہیں جب صبح ہم آئے تو لنٹر بھی اپنی جگہ پہ جا چکا تھا اور دروازہ بھی آسانی سے بند ہو رہا تھا۔ نہ کوئی لنٹر نیچے آیا ہے، نہ کوئی گرڈر نیچے آیا ہے، نہ کوئی دروازے کو بند کرنے میں دشواریاں ہیں، لنٹر بھی اپنی جگہ بیٹھ چکا ہے، دروازہ بھی آرام سے بند ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہے؟ رات انہوں نے بتایا کہ لنٹر اور اس کے بعد گرڈر نیچے بیٹھ گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ گرڈر بھی اونچا ہو گیا اور دروازہ بھی بند ہو رہا، کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں پیش آ رہی، جب معلوم کرو۔ کہتے ہیں ہمارے وہ لوگ آگے پیچھے گئے تو ہمارے آگے پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں گھوڑوں کے کھروں کی، گھوڑا ہے، براق ہے، براق کے کھر کے نشانیاں بھی موجود ہیں، اور وہاں سے چلنے والوں کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ رات کو یہاں کوئی آیا ہے، سوار آیا ہے، اور کچھ لوگ آئے ہیں، اور کچھ لوگ آ کر یہاں انہوں نے رات عبادت کی ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرڈر کو بھی نیچے کر دیا اور دروازے کو بند کرنے سے بھی بچا دیا۔ اور پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں ایک رات ایسا شخص آئے گا کہ جو اپنے زمانے کا نبی اور رسول ہوگا، جو آ کر یہاں نماز پڑھے گا اور ان کے ساتھ دیگر حضرات نماز پڑھیں گے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ آج رات وہ شخص آیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ انتظام کیا۔ جب اس لوٹ پادری نے یہ کہا نا بادشاہ کو، اور ابو سفیان کہتے ہیں میں سن رہا تھا، تو ابو سفیان سے پوچھا گیا کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا ہمارے سامنے تو نہیں بولا، ایک واقعہ البتہ ایسا ہے جس میں جھوٹ کا امکان ہے۔ تو بادشاہ نے ابو سفیان سے کہا جس کو تم واقعے کو جھوٹے ہونے کا امکان ظاہر کر رہے ہو، وہ واقعہ جھوٹا نہیں ہے، وہ واقعہ سچ ہے کہ اس رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے یہاں آئے تھے، اور براق پر سوار ہو کر آئے تھے، اور پھر 1,24,000 انبیاء کرام، کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں حاضری دی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی جس میں اللہ کے پیغمبر نے امامت کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے تمام انبیاء و مرسلین نے ان کی اقتداء کی ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بالکل صحیح ہے واقعہ۔ تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو
جو معراج شریف نصیب ہوئی تھی، آیا وہ معراج شریف صرف روح کے ساتھ نصیب ہوئی تھی؟ جس طرح ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہمارا وجود بستر پر ہوتا ہے، ہم بستر پر ہوتے ہیں اور ہماری روح کہاں کہاں پھرتی ہے، تو کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو معراج شریف جو نصیب ہوئی تھی وہ معراج شریف صرف روح کو نصیب ہوئی تھی یا جسم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا، ہم سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار خواب میں زیارت نصیب فرمائی، جنت کی سیر کرائی، دوزخ کا منظر دکھایا، آسمانوں پہ لے گئے روح کو۔ لیکن یہ جو قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کا واقعہ ہے، زندگی میں ایک بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے اس جسم خاکی کے ساتھ اور جسم اطہر کے ساتھ پوری معراج کرائی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ معراج جسم کے ساتھ کی ہے، ایک مرتبہ تو زندگی میں ہی۔ اب اس کو آپ کو میں نے کتنے حوالے دیے؟ پہلے تو میں نے کہا لفظ سبحان، کہ اگر آپ اس واقعے پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ممکن ہے تو پھر اللہ کی قدرت پر آپ یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ گئے نہیں بلکہ میں ان کو لے گیا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں لے جا سکتے تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ جس نے آسمان بنایا، وہ جس نے اکیلے نے زمین بنائی، وہ جس نے اکیلے نے ساری دنیا کے سمندر اور دریا اور پہاڑ بنائے، وہ جس نے دنیا کی ہر چیز بنائی، وہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں پہ نہیں لے جا سکتا؟ اگر نہیں لے جا سکتا تو وہ عاجز ہے، وہ عیب دار ہے، اور عیب دار اور عاجز شخص ہستی اللہ نہیں بن سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، تو ہم سبحان اللہ کہتے ہو، سبحان الذی اسریٰ کہتے ہو، اور سبحان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عجز نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں۔ جب کوئی عیب نہیں، میرے فرشتے روزانہ آسمان سے زمین پر نہیں آتے، ہزارہا فرشتے میری مخلوق ہے، وہ روزانہ میں آسمان سے زمین پر بھیجتا ہوں اور زمین سے آسمان پر بھیجتا ہوں۔ اگر وہ جا سکتے ہیں تو اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لوں اور اپنے پاس لے جاؤں اور وہاں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو واپس صحیح سالم لے آؤں تو اس میں کیا بعید ہے؟ کیا میں نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر نہیں اتارا؟ وہ تو جنت میں تھے، اور جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر لے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کل کہاں ہیں؟ زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ ان کو نہ یہودیوں نے صلیب پہ چڑھایا، نہ ان کو جو ہے کروسیفائڈ کیا گیا، اور نہ ان کو قتل کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سالم زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ رکھ دیا ہے، اور قیامت کے قریب واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ آسمان سے بھیج سکتے ہیں زمین تک، اور آدم علیہ السلام زندہ ہیں۔ حوا علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لاتی ہیں، آپ کی اور میری اماں، وہ زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر جاتے ہیں اور وہ زندہ صحیح سلامت ہے جو کہ واپس آئیں گے۔ تو اللہ ان تین ہستیوں کو، ایک کو دو کو آسمان سے زمین سے اتار سکتا ہے اور ایک کو زمین سے آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ وہ اتنی قدرت اور طاقت والا ہے، اگر وہ اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمان پر لے جا کر اور آسمان سے واپس زمین پر لے کر آئے، اور اللہ یہ چاہے تو ممکن کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ پوچھتے ہیں۔ سبحان الذی، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی، سارے انسانوں کی طاقتیں مل کر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سبحان کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ سارے انسان اپنا جو مرضی ہے کر لیں، طاقت لگا لیں، طاقت لگا کر جہاں تک بس ان کی بس ہو جائے اس کے آگے سے تو سبحان کی شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، 15 سپارہ، and 15 سپارہ begin with word سبحان، سبحان۔ اور سبحان کا معنی یہ ہے کہ وہ بات جو سارے انسان مل کر نہ کر سکے وہ کر دے۔ تو ایک بات تو اللہ نے یہ کہی، اگر اس معراج شریف کا جسمانی انکار کر دو گے تو گویا اللہ کی قدرت کا تم نے انکار کر دیا کہ اللہ طاقت والے نہیں، اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کمزور نہیں۔ جو آدمی بھی یہ کہتا ہے سبحان اللہ، آپ لوگ کہتے ہیں تو کہیں تو کہہ دیں پھر ایک بار،
سارے مل کر کہہ دیں. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ایک جو سبحان اللہ میں مانتا ہے, جو سبحان اللہ کہتا ہے, وہ تو بلند آواز سے ایک بار ضرور کہہ دے سبحان اللہ. ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں, یا 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھتے ہیں, دونوں صحیح ہے. اور میرے پیاروں ایک بات میں اور بتا دوں, اگر آپ 33 بار نہیں پڑھتے, بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی اور پھر سبحان اللہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں, اگر 33 مرتبہ پڑھنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے اور وقت نہیں ہے تو کم از کم 10 مرتبہ یہ تینوں کلمے کہہ لو. یہ بھی میں حدیث پاک سے سنا رہا ہوں. 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو, 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو, 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو. یہ کتنے ہو گئے سب ملا کر؟ 30. سب ملا کر کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ 10 ٹائم, الحمدللہ 10 ٹائم, 10 ٹائمز, اور اللہ اکبر 10 ٹائمز, کال ٹوگیدر 30. اور دن میں 5 مرتبہ کرو گے تو اور ملا کر 150. سارے دن میں 5 مرتبہ, 30 ٹائمز 5, 150. اور ایک پر اللہ 10 کا ثواب دیتے ہیں, تو گویا ایک دن میں آپ اپنے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھوا لیتے ہیں. 1500 نیکیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں, یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں, فرمایا 2 طرح کے عمل ہیں, بہت مختصر ہیں, ویری 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 ایزی اینڈ ویری ویری شارٹ. مختصر اینڈ ویری ایزی, کرنا اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, اور کرنا بہت تھوڑے سے ٹائم میں ہے, لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. 2 عمل ایسے ہیں, very easy to do in a very short time. تھوڑے سے وقفے میں, تھوڑے سے عرصے میں, بہت آسان ہے, آدمی کر لیتا ہے, لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. صحابہ کرام سے پوچھے یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ ویری ایزی اینڈ ویری جو ہے شارٹ ٹائم میں ہو جاتے ہیں, کرنے والے بہت تھوڑے کیوں ہیں؟ فرمایا بس شیطان آتا ہے اور ان کو ایک ٹائم میں شیطان ہے بیچ میں جو ان کو گمراہ کر دیتا ہے, جو ان کو نہیں کرنے دیتا. 2 عمل کون سے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر 5 نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہنا. اگر 35, 33 کرو, 33 کرو, بہت اچھا ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر 33 نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 مرتبہ تو کرو نا. یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. 10 مرتبہ تو کر لو, کیا مشکل ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک بریتھ میں, ایک سانس میں آپ 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. دوسری سانس میں الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, اور تیسری سانس میں آپ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. ایک دن میں انسان 24,000 ٹائمز نارمل انسان سانس لیتا ہے, تو کیا 24,000 سانس میں 3 سانس بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرے؟ پھر تو بہتر ہے انسان مر جائے. پھر تو بہتر ہے کہ انسان کو سانس ہی نہ آئے, کہ یہ 3 سانس 24,000 سانس ہے ڈے میں, 3 سانس بھی اللہ کے نام پر نہیں خرچ کر سکتا. بہتر ہے مر جائے پھر انسان. ایسے انسان کے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو ہم جیتے پھرتے مردہ ہیں نا. ہم تو جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, پر ہم مردہ ہیں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے, it's better to be dead than life. اچھا ہے مر جائے آدمی, کم از کم اس کے نامہ اعمال میں گناہ تو کم ہونا. یا پھر یہ تو کافر کی طرح ہو گیا کہ کافر بھی 24 گھنٹے سانس لیتا ہے, 24,000 سانس لیتا ہے, لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتا. خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, رمضان المبارک کے مبارک ایام آ رہے ہیں, اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ 5 نمازیں پڑھیں تو 3 سانس میں اتنا تو کر لینا. پورے 5 دن, پورے 5 وقت کی نماز میں 150 ہو جائیں گے, 150 ہو جائیں گے, اور ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 10 کرو تو 1500 نیکیاں روزانہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا آسان عمل ہے تو بندہ کرے گا کیوں نہیں؟
اتنا آسان ہے، تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ فرمایا مشکل تمہارے لیے نہیں، بعد میں آنے والے جو شیطان کے کھلونا بن جائیں گے، شیطان کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، تو نماز کے بعد شیطان ان کو کام یاد دلائے گا، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، جلدی بھاگو جلدی بھاگو، وہ کام کا ٹینشن لے کر بھاگیں گے اور تسبیح نہیں پڑھیں گے۔ سلام پھیرتے ہی شیطان نماز میں کام یاد دلائے گا، نہ سلام پھیرتے ہی فوراً کام کے لیے گئے اور تسبیح چھوڑ دی۔ اور دوسرا فرمایا سوتے وقت 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لو، یہ سب ملا کر ہو گئے 100، اور 100 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو 1000 ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ 1500 اور یہ 1000 ملا کر اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز اس شخص کے نامہ اعمال میں 2500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں روزانہ۔ اور اتنا گناہ بھلا کون کرتا ہے 2500 کے؟ فرمایا پھر سوتے وقت اتنا آسان عمل ہے تو بندے کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا شیطان آئے گا اور شیطان آ کر اس کو نیند لگا دے گا، اس کو سلا دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پڑھ نہیں سکے گا اور سو جائے گا۔ فرمایا یہ 2 عمل ہیں، انتہائی مختصر ہیں، بہت ہی آسان ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اس لیے کہ دونوں میں شیطان کام کرتا ہے۔ نماز کے بعد اس کو نماز میں ایسی ترتیبیں سکھاتا ہے کہ نماز کے بعد اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں دیتا، اور رات کو جب بستر پر جاتا ہے تو پڑھنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب مقولہ ہے، اور اس مقولے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس شخص کا جمعہ اچھا گزر گیا، جس شخص نے جمعۃ المبارک کا دن بہترین انداز سے گزار دیا اللہ کی عبادت میں، جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک، یہ ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ یہ نہیں کہ صرف جمعہ کے لیے آئے اور چلے گئے اور جمعہ کا دن ہو گیا۔ جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے جمعرات کی شام سے، مغرب کی نماز سے، اور ختم ہوتا ہے جمعہ کے دن مغرب کی نماز پر۔ کسی نے جمعہ کا دن خیریت سے گزار دیا، سمجھو اس نے پورا ہفتہ اچھی طرح اللہ اس کو گزارنے کی توفیق دیں گے۔ اور فرمایا جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اچھی طرح گزار دیا، اللہ اس سے سال کے 11 مہینے اچھی طرح گزروا دیں گے۔ اور رمضان المبارک بالکل سر پہ آن پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے آج شام ہو جائے، ہو سکتا ہے کل شام ہو جائے، اگرچہ زیادہ امکان کل شام کا ہے، لیکن آج شام کو بھی چاند دیکھنا ہے، چاند کی اطلاع لینی ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے شروع ہی سے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور عہد کیجئے اور ارادہ کیجئے کہ ہم نے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، راتوں کو زیادہ دیر تک جاگنا ہے اور اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اور دن کو روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کے تمام حدود کا اور اس کے قیود کا اور اس کے جو ہے تمام کی تمام باؤنڈریز کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے معاف فرمائے معاف فرمائے۔ جس نے رمضان المبارک کی اسی طرح ناقدری کی جس طرح سال کے 11 دن کی ناقدری کی، تو 11 مہینوں کی، یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب ہم نے جانا ہے، ہمارے مقابلے میں رمضان ہوگا اور رمضان ہم پر کیس کر دے گا ہم پر، اور اللہ رمضان کے کیس کو سنیں گے۔ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم لے جایا جائے گا، فرشتے ترو ترا کے اس کو کھینچ کھانچ کے لے جا رہے ہوں گے۔ اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آئیں گے، وہ پکار اٹھے گا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، بچائیے مجھے، بچائیے مجھے، بچائیے، میں آپ کا امتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، لاؤ اس آدمی کو میرے پاس۔ جو آدمی لایا جائے گا، کیا ہے کیس، کیا ہے؟ کہ مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ کیوں؟ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم کیوں لے جا رہے ہو؟ اللہ کے حکم سے۔ کیا کیا اس نے؟ اب سنیے، وہ کہے گا یہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوا تھا تو رمضان اس کے مقابلے میں آ گیا تھا، رمضان نے اس پر کلیم کر دیا تھا،
رمضان نے اس پر دعویٰ کر دیا تھا، شہر رمضان نے، اے اللہ میں ان کے پاس گیا تھا لیکن اس نے میری قدر نہیں کی، نہ دن کو روزہ رکھا، نہ رات کو نمازیں پڑھی، نہ تیرے گناہوں سے بچا، نہ تیری عبادتیں کی۔ رمضان اللہ کے سامنے شکایت لے کر چلا گیا۔ پتہ نہیں اس کو کیا کلیمنٹ بولتے ہیں یا پلینٹی بولتے ہیں، ہوتے ہیں نا، دو ہوتے ہیں، دو پارٹی ہوتی ہے مقدمے میں، ایک کلیمنٹ ہوتا ہے، ایک پلینٹی ہوتے ہیں، ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ ہے، ایک جس دعویٰ کرتا ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا۔ اب اس نے کلیم کر دیا رمضان نے اللہ کی پاک بارگاہ میں، اللہ پاک کہیں گے کیوں بھائی رمضان صحیح کہتا ہے؟ کہا صحیح کہتا ہے، میں نے نہ اس کی قدر کی، نہ راتوں کو نہ دنوں کو، کسی طرح بھی میں نے اس کا احترام نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے لے جاؤ اسے جہنم میں، یہ مقدمہ رمضان جیت گیا اور تو ہار گیا، لے جاؤ اسے، اس لیے ہم اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اوہو یہ رمضان کا مقدمہ ہے تم پر اور رمضان جیت گیا ہے، میں محمد الرسول اللہ بھی تمہاری سفارش اللہ کے پاس نہیں کرا سکتا ہوں، لے جاؤ اسے جہنم میں۔ میرے دوستو، اتنا قیمتی مہینہ رمضان المبارک کا شروع ہو رہا، آئیے عہد کریں، ارادے کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے ہمارے اوپر مقدمہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ Allah